اجتماع کرانے کا ایک منظم نظام تشکیل دیا ہے۔ آئندہ اگر پردے کا انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا فیض زیادہ عام ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، بے شمار صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر ودیعت کر رکھی۔ ابھی رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے رمضان کے روزے سب رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھتی ہیں۔ رمضان میں سبھی نمازوں کی زیادتی کر دیتے ہیں، آپ بھی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہیں۔ بلکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہماری مائیں اور بہنیں مردوں سے زیادہ کرتی ہیں، ذکر و تسبیحات کی بھی پابندی مردوں سے زیادہ کرتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات گھر کے کام جو پورے سال انجام دیتی ہیں، ذمہ داریاں جو پورے سال آپ اٹھاتی ہیں، اس مبارک مہینے میں آپ کی ذمہ داری مزید ہو جاتی ہے، آپ کا کام بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کام بڑھے گا تو نیکیاں بھی بڑھیں گی، اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ لیکن معمولی سی غفلت اور لاپرواہی کی بنیاد پر آپ کا یہ اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے، ثواب آپ کو ملے لیکن ثواب ختم نہ ہو جائے۔ حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہم نے اس مقصد سے یہ پروگرام اٹھانا ہے تاکہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو اجر و ثواب کثرت کے ساتھ رمضان کے اندر ملتا ہے وہ اجر و ثواب جنت میں لے جانے والا بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ایک بڑی اہم ہدایت دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے، اور اگر عمل نہ کر سکے تو دوسروں تک پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، بندہ حاضر ہے اس کام کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ، اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، ناجائز حرام اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤ۔ تو آج ہمارے یہاں نیکیوں کے حاصل کرنے کی کمی نہیں، نیکیاں تو ہم کثرت کے ساتھ کماتے ہیں، لیکن گناہ، نافرمانی اللہ کی اور ناجائز کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نیکیاں دنیا کے اندر ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے۔ ایک مثال سے آپ یوں سمجھیے، جیسے ایک نل ہے، اس کے نیچے آپ کوئی بالٹی وغیرہ رکھتے ہیں اور نل دھیرے دھیرے چالو کرے، بالٹی ہر طرف سے ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کہیں سوراخ نہ ہو۔ اگر کہیں سوراخ نہیں ہوگا تو دھیرے دھیرے نل چلے گا، تب بھی وہ بالٹی 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں وہ بالٹی بھر جائے گی اور اس پانی سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن نل بہت تیز چلائیں آپ اور بالٹی کا پیدا ٹوٹ جائے
تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک نل چلتا رہے، پانی بالٹی میں بھرنے والا نہیں۔ یہی حال ہماری عبادتوں کا اور گناہ کے کاموں کا ہے۔ ہم عبادتیں خوب کرتے رہے، کثرت سے نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین اور اشراق پڑھیں، روزانہ 10 پارے کی تلاوت کریں، درود شریف اور استغفار کا اہتمام کریں، ساری اچھائیاں انجام دیں، لیکن کسی گناہ کی عادت اگر پڑ گئی ہے تو وہ ساری کی ساری نیکیاں گناہ کے راستے سے باہر ہونے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے تم بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم جو انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لینا چاہیے کہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے دل اور دماغ، ہمارے خیالات، ہمارے ہاتھ اور پیر کسی گناہ میں ملوث تو نہیں تھے۔ اگر کوئی گناہ صادر ہو رہا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، توبہ کرے، گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈالے۔ آج ہماری زبان سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، اور بھی بہت سارے گناہ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد نفیس صاحب ندوی دعوت برکاتہ زبان کے گناہ کے تعلق سے بڑی تفصیلی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ کان کے گناہ، زبان کا گناہ جیسے غیبت کرنا ہے، ایسے غیبت سننا، کسی کی برائی سننا، یہ کان کا گناہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی اور ان کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کے پاس کچھ گفٹ بھیجا۔ ہم اور آپ ہوتے میں کہا تھا غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے کہ وہ ہماری برائی کر رہا ہے، لیکن سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی برائی جو کر رہا تھا، برائی کرنے والے کے لیے انہوں نے کچھ گفٹ بھیجا۔ تو لے جانے والے نے کہا حضرت اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی برائی بیان کی، آپ کی غیبت کی، اور آپ اس کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں، ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ آپ کو تو اس کو ڈانٹنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا۔ کیا احسان کیا ہے؟ سنے میری مائیں اور بہنیں کام کھول کر۔ حضرت نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے تو اپنی نیکی اس آدمی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس کی برائی کی گئی اس کے گناہ اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہے۔ تو جس نے میری برائی کی ہے اس نے اپنی نیکیاں میرے حوالے کر دی ہیں، اور میرے گناہوں کا بوجھ اس نے لاد لیا ہے اپنے سروں کے اوپر، تو اس نے تو میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو اس لیے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔
اور غیبت کرنا جیسے گناہ ہے، ایسے غیبت سننا بھی ایک کان کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی، نیک انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک برائی سننے سے اسے نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر برائی کرتے نہیں ہیں تو برائی تو بہت شوق سے سنتے ہیں نا، برائی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ کسی کی برائی شروع ہو جائے بس ہمارا دل اس میں لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مہینے میں دن میں چونکہ چائے ناشتہ اور کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کام کے لیے وقت نکالنا نہیں پڑتا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے کان کو اور اپنی زبان کو اسے گناہ میں ملوث کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص موقع پر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں، اور کاہے کے لیے آتی ہیں کہ بیعت ہو جائیں، نیک بن جائیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو کن شرطوں کے ساتھ بیعت کریں گے ان میں اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، کن شرطوں کے ساتھ؟ علی ان لا یشرکن باللہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے، شرک سے بالکل بچی رہیں گے، ولا یسرقن، اور چوری نہ کریں گے۔ چوری، بیٹا کما رہا ہے، بیٹے کی جیب سے 10 روپیہ نہ نکالیں، اس سے پوچھ کر نکالیں۔ شوہر کی جیب سے بغیر اجازت کے کوئی سامان نہ لیں، چوری نہ کریں۔ وَلَا يَزْنِينَ، بدکاری نہ کریں۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو قتل نہ کریں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور بہتان نہ باندھیں۔ اور جو آخری بات فرمائی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور اے میرے محبوب عورتیں آئیں اس شرط کے ساتھ بیعت کریں کہ کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے اللہ سے آپ معافی مانگیے جو اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو رمضان نیکیوں کے حصول کا زمانہ ہے۔ عام طور پر رمضان جب آتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں صبح سے ذکر و اذکار اور تلاوت میں تو وقت لگاتی ہیں، لیکن شام کا جو وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت جو ہوتا ہے، جو خاص طور پر دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے خوشحالی مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ افطار اور سحری دونوں کا وقت ہوتا ہے۔ ان دونوں ٹائم میں ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میری گزارش ہے ماؤں اور بہنوں سے کہ ایسی ترتیب بنائیں، ایسا نظام گھر کا تیار کریں کہ صبح سحری میں سب 10-15 منٹ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کرنے سے فارغ ہو جائے۔ جو 10-15 منٹ بچے اس میں اللہ سے رجوع کر لیں، دعائیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایسے ہی افطار میں
کوئی ضروری نہیں ہے کہ نو بناؤ کی ڈش تیار ہو، قسم قسم کی ڈشیں تیار ہوں اور دوپہر سے ان کو تیار کرنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اثر کا وقت بھی ٹائم پر نہ ملے۔ ڈش تیار ہو یا نہ ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، اور مغرب سے کم 10 منٹ پہلے ہم دسترخوان لگا کر تیار ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اظہار کریں، اپنی اولاد کو اس بات پر آمادہ بنائیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمیں یہ عادت اپنا لی تو ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ دینی ذہن اور دینی فکر لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ جو کچھ مارکیٹنگ کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، وہ سب پہلے ہو جائے، اور خاص طور پر جب آخری عشرہ آ جائے تو آخری عشرے میں اللہ کی رحمت بارش سے تیز برستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ یعنی کوئی عام انسان ہے تو پہلے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے، اور کوئی گنہگار آدمی ہے دوسرے عشرے میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کوئی بڑا سے بڑا گنہگار آدمی ہے آخری عشرے میں جہنم سے اس کو چھٹکارا مل ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب رمضان کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھے اور رمضان کی قدر و قیمت کا استحضار ہو اور رمضان مبارک کی برکتوں کے حصول کی نیت اور کوشش ہو اس سے۔ لیکن آخری عشرہ آتے ہی ہم مارکیٹوں کو آباد کریں، آخری عشرہ آتے ہی نہ تو پردے کی پرواہ، نہ تو کسی اور چیز کی پرواہ، بلکہ بعض مقامات پر تو یہ دیکھا گیا کہ عید کی تیاری میں اتنی مصروف ہو جاتی ہماری مائیں اور بہنیں کہ مارکیٹ دور ہے، گرمی کی شدت ہے، دھوپ لگ رہی ہے، تو مارکیٹ جانے کے لیے روزے تک کو قربان کر بیٹھتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، بھئی کپڑا اگر نہ ملے اور نہ خریدا جائے، میچنگ کا سوٹ نہ ملے، نہ خریدا جائے، تو اس کی تلافی عید کے بعد ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے چھوڑ دیا، پھر پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے، تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تب بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رمضان کے ایک ایک پل کی قدر کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ تو حصول برکت اور حصول رحمت کا عشرہ ہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں اور ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں اعتکاف کریں۔ گھر میں کوئی کمرہ یا کوئی جگہ مخصوص پردہ لگا کر گھیر لیں اور اس میں بیٹھ کر اعتکاف کریں، رات دن اللہ کریں۔ گھر میں اگر بیٹیاں ہیں یا گھر میں اور بھی مائیں بہنیں، تو اس طرح آپسی مشورے سے، آپسی صلاح سے ایک خاتون اعتکاف کر دے تو اعتکاف کی برکات سے پورا گھر مالا مال ہوتا ہے، اور وہاں پر اپنے معتکف میں جو اعتکاف کی جگہ پر ہے وہاں پر بیٹھ کر ہدایت دیتی رہے کہ بیٹی تم یہ کام اس طرح کر لینا، اس طرح کر لینا، اس طرح کر لینا۔ اس میں نماز ہو، اس میں تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، استغفار ہو، شریف ہو، بچوں کا پڑھنا پڑھانا ہو، اسی کے اندر بچوں کی تربیت ہو، ان کو دعائیں سکھلانا ہو۔ یہ سارے کام اگر ہم رمضان میں کر لیں تو یاد رکھیے رمضان ایک کسوٹی ہے۔ جس نے رمضان کو سنت اور شریعت کے مطابق گزار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورا سال اس کا شریعت کے مطابق ہے۔ بہت سی مائیں اور بہنیں جو رمضان میں
خاص طور پر جب پردے کی بات ہے یا کوئی اور بات ہے، مارکیٹ جانے کی بات، تو ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے۔ بس آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیویوں سے زیادہ دل کسی کا صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو بہت مشہور واقعہ ہے، جب انتقال کا وقت آیا کتنے دل کی صاف تھی، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے شوہر حضرت علی کو بلایا اور وصیتیں فرمائیں، اور پھر آخر میں کہا میرے سردار جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کسی کو اطلاع نہ دینا، جلدی سے نہلا دھلا کر کفن دفن کر دینا، اور میرے دو بیٹے حسن اور حسین اور تو تین لوگ مل کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا۔ حضرت علی چونک گئے کہ فاطمہ تم کیا کہہ رہے، تمہارے انتقال کی خبر تو میں سب سے پہلے ابو بکر کو دوں گا، عمر کو دوں گا، عثمان کو دوں گا، صحابہ کرام کو میں اطلاع دوں گا، نبی کی شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، نماز جنازہ میں بھیڑ ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے خدا کے واسطے اس کی اطلاع نہ دینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے والد محترم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، بیٹی فاطمہ تمہارے جسم پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کا خیال رکھا، کسی مرد نے مجھے نہیں دیکھا، اور جب انتقال ہو جائے گا تم مجھے کفن پہنا دو گے، چارپائی پر لٹاؤ گے، اگر بھیڑ ہوگی تو لوگ یہ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ فاطمہ لمبی تھی یا فاطمہ ناٹی تھی، فاطمہ موٹی تھی یا فاطمہ دبلی تھی، میرے جسم کو کفن کے اوپر سے دیکھ لیں گے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ابا کی نصیحت کو میں ٹھکرا دوں۔ اس لیے فاطمہ سے زیادہ دل تو کسی کا صاف نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت فاطمہ ہے کون؟ جنت میں جتنی خواتین داخل ہوں گی ان سب کی سردار حضرت فاطمہ۔ اللہ کے نبی کی بیویاں کیسا دل صاف تھا ان کا۔ حضرت عائشہ جن کی عفت، جن کی پاک دامنی، جن کی دل کی صفائی کے لیے قرآن کی آیتیں اتری، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو زبان میں تمہاری نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں تاکہ پیسے کم ہو جائیں، پیسے کم کر دیں، 10-20 روپے 50 روپے کم ہو گئے اور قرآن کی اس حکم کی مخالفت ہو گئی تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر اجازت ہو سکتی ہے مارکیٹ جانے کی، لیکن وہاں جائیں تو شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ کسی بھی اجنبی مرد سے نرم لہجے میں گفتگو ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا دل تو صاف ہے، تمہارا دل تو پاک ہے، اگلے کے دل میں کتنی گندگی اس کا تمہیں پتہ نہیں، اس لیے فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تمہاری زبان میں نرمی نہ ہونی چاہیے، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچنے نہ پائے۔
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بھلی بات کہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھر میں ٹھہرو زیادہ وقت گھر میں گزرے عبادت کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں مسجد میں نماز پڑھنے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اللہ کے نبی امام تھے، عورتیں مقتدی بن کر جاتی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی بہتر یہی ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ تو عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو جب گھر میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کی ہدایت یہ ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے، نماز بھی گھر میں ادا کرے، تو خالص گھومنے کے لیے مارکیٹ دیکھنے کے لیے جانے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ ہاں کوئی لانے والا نہیں ہے تو اپنے ایک دن فارغ کر کے ایک دن میں سارے سامان خرید کے آ جائیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ گھر میں رک کر کرنا کیا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ گھر میں نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، یہ کام گھر میں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت آسان بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے، صرف یہ 3 کام کر لے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گھر میں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں اور اپنی عبادتوں کے بچانے کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر اپنی زبان پر کنٹرول، خاص طور پر اپنی زبان پر کنٹرول۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات مردوں کو دیے ہیں کھل کر عورتوں کے نام نہیں لیے گئے، صراحتاً عورتوں کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن کچھ مخصوص جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے مردوں کو الگ بیان کیا، عورتوں کو الگ بیان کیا۔ ایک تو یہی پردے کی بات ہے، عورتوں کو الگ الگ کہا ہے اور ایک جگہ پر اور فرمایا زبان پر کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق میں نہ اڑائے، کسی عورت کا کوئی عورت مذاق نہ اڑائے، یہ گناہ کبیرہ جس میں ہم ملوث ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم مذاق اس کا کس بات پر اڑا رہے ہیں؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ اگر کسی عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اللہ کا مذاق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ تم سے بلند ہو اور پھر بھی تم مذاق اڑائے جا رہی ہو۔ اس لیے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا انتہائی خطرناک عادت ہے، انتہائی خطرناک بات۔ تو زبان کے گناہ سے بھی بچے اور کانوں کے گناہ سے بچے۔ کان کا ایک گناہ جیسے میں نے بتایا غیبت کرنا ہے، اور ایک گناہ کان اور آنکھ کا ہے موبائل پر سیریل دیکھنا، ڈرامے دیکھنا۔ سیریل کوئی معمولی چیز نہیں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ گھر میں ساس اور بہو، نند اور بھائی میں
دیورانی اور جیٹھانی میں توڑ پھوڑ کرنے کی فری ٹیوشن دی جاتی ہے سیریل میں. فری میں ٹیوشن دی جاتی ہے کہ کیسے توڑ پھوڑ کیا جائے. اس لیے سیریل سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس میں تو اتنا خطرناک گناہ ہے, اتنا خطرناک گناہ ہے. ہمارے کانوں کے راستے سے یہ گندی گندی چیزیں, ہمارے آنکھوں کے راستے سے گندی چیزیں ہمارے دل کے اندر داخل ہوتی ہیں, اور رفتہ رفتہ ہمارا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, دل بالکل کالا ہو جاتا ہے, اور دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہو جائے تو اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہاں جو مسلمان آباد تھے اس زمانے کے, ان کی جو سب سے بڑی برائی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. تمہارے دل تو بڑے سخت ہو گئے, پتھر کی طرح ہو گئے, بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے دل تمہارے. تو سیریل اور ڈراموں کے دیکھنے سے ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے. ہاں, موبائل کا استعمال کرنا ہے, عام طور پر قرآن سے ہی نہیں ہوتا. کسی اچھے قاری کی آواز لگائیے, آپ قرآن درست کریے, سورہ فاتحہ لگائیے, سورہ فاتحہ جس طرح پڑھتا جا رہا ہے اسی طرح پڑھتے جائیے. انشاءاللہ چند دنوں میں قرآن کی بہترین قاریہ بن جائیں گے. آپ چند دنوں میں اچھا قرآن پڑھنے والی بن جائیں گے. اس لیے موبائل کا غلط استعمال ہرگز نہ ہونا چاہیے. سیریل سے پرہیز, ڈراموں سے پرہیز, اور طرح طرح کی خرافات اور چیزیں جو موبائل کے اندر آتی ہیں, ریل سے پرہیز. اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی پوری برکتیں حاصل ہو جائیں گی. رمضان میں روزہ رکھنا ہی ہے تو روزہ جیسے اپنے زبان اور اپنے شرمگان کا روزہ ہوتا ہے, اسی طرح روزہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ غلط نہ اٹھے. کان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہو تو ہم نہ سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی تم سے جھگڑنے کی بھی کوشش کرے تم یہ کہہ دو, بھائی میرا تو روزہ ہے, میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا, میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا. تو کان کا روزہ یہ, زبان کا روزہ یہ ہے کہ چغلی سے, غیبت سے, ہر برائی سے, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور موبائل کا بھی روزہ رکھیں. موبائل کا روزہ یہ ہے کہ موبائل میں گندی چیزیں بالکل نہ چلنے دیں. فالتو کی چیزیں, بیکار کی چیزیں موبائل میں ہرگز نہ چلنی چاہیے. موبائل کا استعمال رمضان میں کم سے کم کیا جائے, اور گھر میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ گھر میں ایک ماحول بنایا جائے, ایک ماحول بنایا جائے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے تھے, سن 2004 میں حضرت نے فرمایا تھا کہ تقریباً 35 سال سے پورا رمضان ایسا گزرا ہے کہ میں پوری رات نہیں سویا ہوں. ہم اور آپ بھی اس طرح کا ماحول بنا سکتے ہیں اپنے گھروں میں کہ رمضان میں پوری رات عبادت کا ماحول بنائیں, رمضان میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں, اور صبح دن میں صبح سے لے کر ظہر تک سونے کا ماحول بنائیں. کوئی حرج نہیں ہوگی, اس میں تہجد بھی مل جائے گی. اور خاص طور پر افطار کے وقت جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنایا جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا